پاکستان اس وقت جن معاشی اور سیاسی مسائل کا سامنا کر رہا ہے اس کی اگر آپ نے روٹ کاز ڈھونڈنی ہو تو ایک چھوٹی سی مثال یہ ایچیسن کالج والا جو معاملہ ہے ان کی سیکیورٹی کی حالت یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کو جو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں بھی ہم سیکیورٹی ان کو فراہم نہیں کر سکتے. آئی کی جو مدت کا تعین کا کیس تھا اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا اختلافی جو نوٹ ہے اس کی تفصیلات آپ سامنے آ گئی ہیں کہ آج اعجاز چودھری کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی تھی. ہم ان سے ملنے گئے تو پولیس نے ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا. السلام علیکم, امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. پاکستان اس وقت جن معاشی اور سیاسی مسائل کا سامنا کر رہا ہے اس کی اگر آپ نے روٹ کاز ڈھونڈنی ہو تو ایک چھوٹی سی مثال یہ ایچیسن کالج والا جو معاملہ ہے وہ ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آج چیمہ صاحب کے بچوں کی فیس معاف کروانی تھی, گورنر صاحب نے خط لکھ دیا, میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور بہت ساری اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, 2015 میں بھی اسی قسم کی خبریں سامنے آئیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, دا نیشن نے اس کو رپورٹ کیا, ٹریبیون نے اس کو رپورٹ کیا, تمام میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا, ایون کہ بین الاقوامی میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا. اور یہ معاملہ بھی ایچیسن کالج کے حوالے سے ہی تھا. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, نیشن لکھ رہا ہے جی کہ پرنسپل جو ہے ایچیسن کالج کے آغا غضنفر صاحب ان کو ہٹا دیا گیا فرام ہز پوسٹ فار ناٹ فالوئنگ نیپوٹزم انڈر ہز واچ. یعنی جو اکبرا پروری ہے, کسی کے رشتہ داروں کو لک آفٹر کرنا, اس سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. اور اگر یہ پوری سٹوری پڑھیں تو اس میں 2-3 نام سامنے آتے ہیں. سردار ایاز صادق صاحب کا نام سامنے آتا ہے, میاں منشر صاحب کا نام سامنے آتا ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام سامنے آتا ہے. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو پوتے تھے, گرینڈ سنز تھے, ان کے یہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہوئے تھے اور وہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا. آلدو کہ یہ شخصیات اس چیز سے انکار کرتی ہیں, لیکن اس جو خبر ہے نیشن کی خبر کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو گرینڈ سن آف گیلانی, صادق اینڈ منشا managed to secure only 40%, 18% and 19% جو مارکس وہ لے سکے تھے ایڈمیشن کے لیے جو آپ کو ٹیسٹ دینا پڑتا ہے اس میں, اور ان کے نمبر پورے نہیں آئے تھے اور اس وجہ سے ان کو ایڈمیشن نہیں ملا تھا. اور پھر وہ سارا معاملہ شروع ہوا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس پرنسپل کو نکال دیا گیا کرپشن کا الزام لگا کے, مختلف الزامات لگا کے. اور وہ یہ پرنسپل سب کہہ رہے تھے کہ میرے خلاف یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے جناب ان لوگوں کو ایڈمیشن نہیں دیا. یہ ٹریبیون نے بھی اس زمانے میں اس کو رپورٹ کیا تھا. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, از ڈاکٹر غضنفر being sacked because of his refusal to conform to nepotism. وہی اکبرا پروری, بار بار اپنے رشتہ داروں کا, اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھنا, ان کو میرٹ سے ہٹ کے ایڈمیشن دینا, میرٹ سے ہٹ کے نوکریاں دینا, نیپوٹزم اس کو کہتے ہیں. اگر ٹریبیون کی اس وقت کی آپ خبر پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان دس اسپیسیفک کیس دا گرینڈ سن آف ایاز صادق, دا اسپیکر آف نیشنل اسمبلی, گرینڈ سن آف میاں منشا along with former Prime Minister Yusuf Raza Gilani's grandson failed their admission test and were rejected admissions by Dr. Agha. Due to this reason, the inept and unprofessional Board of Governors has decided to dismiss one of the most humble and honest principals ایچیسن کالج ایور ہیڈ. یہ آپ اس کو اوپینین بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ ایکسپریس ٹریبیون میں رپورٹ ہو رہا ہے اور ایکسپریس ٹریبیون نے اس زمانے میں یہ لکھا تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ اس زمانے میں بھی جناب یہ تھا کہ یہ امپورٹنٹ شخصیات ہیں, ان کے جو پوتے ہیں یا نواسے ہیں ان کو ایڈمیشن نہیں ملا اور یہ سارا معاملہ شروع ہوا. آلدو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ شخصیات کہہ رہی تھی کہ جناب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس زمانے میں 2015 میں گارڈین نے, برطانوی اخبار گارڈین نے بھی اس کو رپورٹ کیا تھا. یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ ایلیٹ پاکستان اسکول جو ہے اس کے حوالے سے پوری بڑی اس میں لمبی تفصیل لکھی تھی. اب ہوا کیا اس میں, جو گارڈین اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ جو ایڈمیشن پیپر ہوتا ہے, جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں ایک ایڈمیشن پیپر لیا جاتا ہے, وہ پہلے لیک کر دیا گیا تھا, وہ لوگوں نے خرید لیا تھا. اور یہ گارڈین بتا رہا ہے. اب آپ نے اگر پاکستان کے مسائل کو سمجھنا ہے اور آج ہم کس حالت میں ہیں نا, یہ سٹوری جو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا. وہ انہوں نے یہ لکھا ہے, گارڈین نے, برطانوی اخبار نے اس دور میں, کہ غضنفر پریسڈ اہیڈ ود cleaning up the admission process after tip off from one of the state intelligence agencies. ہاں جی, ملک کے ایک خفیہ ادارے نے اس وقت کے پرنسپل کو یہ اطلاع دی کہ جو پیپر ہے, ایڈمیشن پیپر جو ہونا ہے, وہ جناب بیچ دیا گیا ہے. اور یہ جو گارڈین برطانوی اخبار لکھ رہا ہے, میں آگے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. That members of staff were selling exam papers for 2 million rupees, یعنی 20 لاکھ روپے
کہ ایوز وہ یہ پیپر بیچ رہے ہیں کہ جو کل پیپر ہونا ہے یا پرسوں پیپر ہونا ہے یا ہفتے بعد ہونا ہے، وہ 20-20 لاکھ میں وہ پرچہ بک رہا ہے، تو لوگ تیاری کر کے آئیں گے اور پاس ہو جائیں گے. لیکن آگے جو بریکٹ کے اندر چیز لکھی ہوئی ہے نا، جب آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اچھا، اب آگے وہ گارڈین برطانوی اخبار لکھتا ہے کہ ور سیلنگ ایگزام پیپرز فار 2 ملین روپیز. آگے بریکٹ میں وہ لکھتے ہیں 12,000 پاؤنڈ. 12,000 پاؤنڈ یعنی 20 لاکھ روپیہ برابر ہے 12,000 پاؤنڈ کے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ ایچ پرچہ اتنی قیمت میں بیچا جا رہا تھا. یہ 2015 کی خبر ہے. آج آپ کو پتا ہے کہ 20 لاکھ روپے کا کیا آپ کو ملتا ہے؟ 20 لاکھ کا تقریباً آپ کو 5,500 پاؤنڈ ملتا ہے. آپ کے روپے کی اس عرصے کے دوران آدھی قیمت رہ گئی ہے، آدھی قدر رہ گئی ہے آپ کے روپے کی. کیوں؟ یہ جو سسٹم ہے نا، جہاں پہ نیپوٹزم ہوتا ہے، جہاں پہ میرٹ پہ کچھ نہیں ہے، جہاں پہ ذاتی خواہشات کے مطابق نظام چلایا جاتا ہے، آئین اور قانون کو روندا جاتا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ چند سال پہلے گارڈین لکھ رہا ہے کہ 20 لاکھ جو روپے ہیں وہ برابر ہیں 12,000 پاؤنڈ کے. وہ اپنی آڈینس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اگر وہ دوبارہ یہ سٹوری لکھیں گے اور اس میں وہ بتائیں گے کہ جو پرنسپل صاحب کو فیس دی جا رہی تھی اور اس فیس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ 4 ملین ہے یعنی 40 لاکھ ہے، اس سے ڈبل ہے، تو وہ بھی 12,000 پاؤنڈ نہیں بنیں گے مشکل سے. وہ بھی 12,000 پاؤنڈ نہیں ملیں گے جو ڈبل ہو گئی ہے رقم. تو یہ ہے ہمارے ملک کے مسائل کی اصل وجہ. یہاں پہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس کو آئین، قانون، میرٹ کا کوئی کسی قسم کا کوئی پاس نہیں ہے، کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے. ہر حالت میں انٹائٹلمنٹ ہے ان کی کہ ہم نے یہ چیز لینی ہے، اگر ہم ہارے میں پھر بھی ہم نے اپنی سیٹ لینی ہے، اس طریقے سے لے لیں گے، اس طریقے سے لے لیں گے. اور اوور آل یہ جو کلچر بن گیا ہے اس کی وجہ سے آج ہم اس حالت میں پہنچے ہوئے ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا، یہ گورنر نے لیٹر لکھ دیا، فلانے نے یہ کر دیا، منسٹر کے بیٹے کے جناب اگر فیس معاف ہو جائے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی. یہ وہ ساری چیزیں جس کا نتیجہ آج اس حالت میں ہمیں لے کے آیا ہے کہ جناب ہمارے جو روپے کی ویلیو چند سالوں میں آدھی رہ گئی ہے. ہماری معیشت کس نہج پہ ہے، ہماری سیاست کس نہج پہ ہے، ہماری شخصی آزادیاں کس نہج پہ ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ جی ایکس کیوں بند ہے. آج عدالت میں بتایا گیا کہ جی وہ وزارت داخلہ نے یہ کہا ہے کہ ایکس بند ہے، اس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ملک کی سیکیورٹی کی حالت یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کو جو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں بھی ہم سیکیورٹی ان کو فراہم نہیں کر سکتے، پولیس کی تعداد پوری نہیں ہے. ڈی سی صاحب نے یہ کہا، یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں آج وہاں پہ جو بحث ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. تو یہ ہم پوری دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ایک تو پاکستان محفوظ نہیں ہے، ایک پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے، ایک پاکستان کے اندر کسی قسم کی جو جمہوری روایات ہیں ان کا کوئی پاس نہیں کرتا. تو ایسے میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا آئے گی پاکستان کے اندر اور دنیا کہے گی کہ یہ ایک جناب بڑے زبردست جگہ ہے جہاں پہ ہم آ کے انویسٹ کریں، جہاں پہ آ کے ہم اپنا سرمایہ لگائیں اور ہمیں ریٹرنز ملیں گے. دیکھیں کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی فارم آف گورنمنٹ ہو جائے، کوئی بھی فارم آف گورنمنٹ ہو جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی جمہوریت ہی ہو جائے، کوئی بھی فارم آف گورنمنٹ ہو جائے، اگر رول آف لا نہیں ہوگا نا تو وہاں پہ کبھی بھی نہ اکانومی تھرائیو کر سکتی ہے نہ سوسائٹی تھرائیو کر سکتی ہے. آپ کو رول آف لا بڑا ضروری ہے. آپ عرب معاشروں میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ آپ قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. آپ بے شک یہ آرگیو کرتے رہے وہاں پہ جناب وہ جمہوریت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ رول آف لا ہے. جس حد تک جو انہوں نے قانون بنائے ہیں ان پہ کافی حد تک عمل درآمد ہوتا ہے. یہاں پہ تو دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی مثال ایچیسن کی ہمارے سامنے ہے اور اسی کے اندر ہم نے دیکھا کہ کچھ سال پہلے تک جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ مبینہ طور پہ 20 لاکھ کا پرچہ بک رہا ہے اور اس 20 لاکھ کی قیمت 12,000 پاؤنڈ کے برابر تھی یا اس کی ویلیو 12,000 پاؤنڈ کے برابر تھی، اور آج اس کی ویلیو کیا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے. اچھا آگے اس سٹوری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب غضنفر صاحب کو پتا چلا کہ جناب پرچے اس طرح بک رہے ہیں تو انہوں نے یہ کیا کہ صبح 6 بجے ایگزام پیپر چینج کر دیا. 6 پیپر جب ایگزام پیپر چینج کر دیا، جن ٹیچرز نے مارک کرنا تھا اس کو ان کو بھی چینج کر دیا. یہ گارڈین کی پوری خبر کے اندر لکھا ہوا ہے. اور سامنے جناب بٹھا کے ان کی وہ مارکنگ کروائی گئی. اس کمرے میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے. ایون کہ انہوں نے پیرنٹس کو بھی کہا کہ اگر وہ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں. پیرنٹس ور آلسو انوائٹڈ to come and examine the papers after detailed examination. Marks
were published on school website. جب اسکول ویب سائٹ پہ مارکس آ گئے انہوں نے کہا کہ اگر کسی پیرنٹ کو کوئی اعتراض ہے آپ آئیں آپ بھی آ کے دیکھیں کہ کیسے مارکنگ ہوئی ہے. یہ وہ سب کچھ انہوں نے کیا. اور اس اسٹوری کے اندر آگے لکھا ہے کہ while the mayors ensured clean results, یہ جو سٹیپس لیے گئے اس وقت کے پرنسپل کی جانب سے اس کی وجہ سے صاف اور شفاف نتائج سامنے آئے, صاف اور شفاف ایک پروسیس ہوا. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف رضا گیلانی اور اس کے ساتھ ساتھ میاں منشا اور ایاز صادق کے جو گرینڈ چلڈرن ہیں وہ جو ہے ان کی پلیس نہ بن سکی اور وہ اپنے امتحان فیل کر گئے اور ان کو ایڈمیشن نہیں مل سکا. اور اس کے اندر باقاعدہ گارڈین نے, برطانوی اخبار نے بھی ان تینوں شخصیات کے نام لکھے ہوئے. اچھا, یہ سارا معاملہ تو آپ ایک کیس سٹڈی کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. ایچیسن کالج کو آپ ایک کیس سٹڈی کے طور پہ دیکھیں اور باقی اب پھر آپ سوچیں کہ پاکستان کے اندر کتنا زیادہ میرٹ کا خیال رکھا جاتا ہوگا, کہاں پہ ایلیٹ اپنے لیے فیورز لیتی ہوگی, کہاں پہ فیورز نہیں لیتی ہوگی. آج مشاہد حسین صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ کئی 100 ارب جو ہے وہ MNAs میں بانٹ دیے گئے ہیں. ہماری اکانومی کی جو حالت ہے, ملک کی جو حالت ہے, اکانومی کی حالت میں نے آپ کو بتائی. میرے ذہن سے تو وہ گارڈین کی جب میں یہ خبر پڑھ رہا تھا کچھ سال پرانی تو وہی فگر ہی نہیں نکل رہا کہ انہوں نے 20 لاکھ کو 12,000 پاؤنڈ لکھا ہوا تھا. اس وقت پاکستان کے پیسے کی اتنی قدر تھی. لیکن جس ملک میں سیاسی لوگ آئین کی قدر نہ کریں, جمہوریت کی قدر نہ کریں, قوانین کی قدر نہ کریں, وہاں پہ پیسے کی قدر اوپر نہیں رہ سکتی, وہاں کی اکانومی اوپر نہیں رہ سکتی. وہاں پہ پیسے کی قدر اسی طرح نیچے گرتی ہے اور معیشت بھی اسی طرح ڈوبتی ہے. اچھا جی, اگلی خبر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نااہلی کی جو مدت کا تعین کا کیس تھا اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا اختلافی جو نوٹ ہے اس کی تفصیلات اب سامنے آ گئی ہیں. آپ کو پتا ہے نااہلی کیس وہ جو سارا معاملہ چلا, پھر میاں صاحب کی بھی تعینات نااہلی ختم ہو گئی. اس کے اندر یحییٰ آفریدی صاحب نے جو بنیادی طور پہ آرگومنٹ کیا کہ پارلیمنٹ کی سادہ قانون سازی سے عدالتی فیصلہ ختم نہیں ہو سکتا اور اگر آپ نے تعینات نااہلی ختم کرنی ہے تو آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سادہ کسی قانون سازی کے ذریعے عدالتی فیصلہ ختم کر دیں. اگر یہ تعینات نااہلی والا معاملہ بھی ڈیل کرنا ہے تو اس کو پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے ڈیل کرے اور اس سے اس کو چینج کرے تو تب ہی یہ چینج ہو سکتا ہے اگر ویسی کوئی قانون سازی ہو. یہ یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا, بہت سارے دیگر لوگ بھی ایسے کہہ رہے ہیں. لیکن اینی وے یہ میجورٹی آف ججز نے تو اس کو صحیح کہا تھا اور اس کے نتیجے میں میاں صاحب کو بہت بڑا ریلیف ملا تھا اور ان کی تعینات نااہلی ختم ہو گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب کی بھی تعینات نااہلی ختم ہو گئی تھی. اب جہانگیر ترین صاحب نے خود یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. ویسے ان کی وہ نااہلی برقرار رہتی تو کم از کم اس سبکی سے ان کو نہ گزرنا پڑتا جس طریقے سے وہ ہارے ہیں. پھر میاں صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے, شاید خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس حلقے کے جو نتائج ہیں وہ بڑے مشکوک ہیں. میاں صاحب کو وہاں پہ دوبارہ بائی الیکشن کروانا چاہیے, کال کرنا چاہیے. یہ باقاعدہ شاید خاقان عباسی صاحب نے ٹی وی پروگرام کے اندر نادیہ مرزا صاحبہ سے ڈان نیوز پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب کو سیٹ چھوڑ دینی چاہیے, دوبارہ الیکشن وہاں پہ کروانے چاہیے, عوام کے پاس جانا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اور میاں صاحب کا وہاں پہ مقابلہ کس سے تھا؟ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں تھا کہ جس نے بڑے جلسے کیے, بڑی کمپین وہاں پہ چلائی. ان کا مقابلہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے تھا جو 8 مہینے سے جیل میں پڑی ہوئی ہیں, جن کی کمپین چلانے والا کوئی نہیں تھا, ان کو بندہ کوئی نہیں مل رہا تھا, ان کے پاس وسائل کتنے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے. اور ان کے مقابلے میں میاں صاحب کی یہ حالت ہے اور مانسیرا میں تو میاں صاحب ہار گئے. جی ہاں جی, میاں صاحب ہار گئے. ایسے وہ اگر تعینات نااہلی برقرار رہتی تو جہانگیر ترین صاحب کی طرح میاں صاحب کو بھی ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا کہ وہ آ رہے تھے اور ادھر سے پروٹوکول دے کے بھیجا گیا اور یہ اور وہ. جی چوتھی بار وزیر اعظم اور پھر جو عوام نے آگے سے کیا وہ ہمارے سامنے ہے. پر اینی وے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ جن کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے, ویسے تو اب 9 مئی کے حوالے سے جاوید لطیف صاحب نے بھی کوئی اور ہی بات کر دی ہے کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا. انہوں نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. جاوید لطیف صاحب روز ہی کوئی نہ کوئی ایک ایسا بیان دے رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں اپنے حلقے کھولنے کی بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں میاں صاحب کا حلقہ بھی کھول دیں گے. تو میاں صاحب کا حلقہ تو ایک طرح سے چھیڑی بنی ہوئی ہے ہر طرف سے. کبھی شاہد خاقان عباسی صاحب کچھ کہہ دیتے ہیں, کبھی جاوید لطیف صاحب کچھ کہہ دیتے ہیں. تو ویسے جو شاہد خاقان عباسی صاحب کی ایڈوائس ہے وہ کافی بہتر ہے. وہ کہتے ہیں اگر میری بات مانی جاتی تو میں انہیں کہتا کہ آپ دوبارہ جائیں, بائی الیکشنز کروائیں, کھل کے دونوں پارٹیاں سامنے آئیں, کھل کے دونوں امیدوار سامنے آئیں, پتہ چل جائے گا عوام کس کے ساتھ ہے. جس طرح یاسمین راشد صاحبہ جیل میں بند ہیں, اعجاز چودھری اور دیگر جو ان کی قیادت ہے وہ بھی وہاں پہ جیلوں میں بند ہیں, ان کے بھی مقدمات چل رہے ہیں. اور آج ملک احمد خان جو بچر ہیں, جو قائد حزب اختلاف ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر, انہوں نے جناب یہ پریس کانفرنس کی اور کہا
کہ آج اعجاز چودھری کی استداد دہشت گردی عدالت میں پیشی تھی. ہم ان سے ملنے گئے تو پولیس نے ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا. ہمیں کہا گیا کہ آپ عدالت میں نہیں کھڑے ہو سکتے, چلے جائیں ورنہ آپ کو بخشی خانے میں بند کر دیا جائے گا. یہ اسی اسمبلی کے ممبر ہیں جس اسمبلی کے ممبر کی گاڑی کو پولیس والے نے روکا تھا لاہور میں, اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے. تو کتنا پولیس والے کے لیے مشکل ہوئی تھی. اور کل ہی میں نے رپورٹ بھی کیا تھا, میڈیا پورے نے رپورٹ کیا تھا کہ اس کی ٹرانسفر بھی کر دی گئی تھی, اس کو لائن حاضر کر دیا گیا, لائن میں اس کی ٹرانسفر کر دی گئی ہے. یہ بھی اسی اسمبلی کے لوگ ہیں, یہ بھی اسی اسمبلی کے لوگ ہیں اور اسی اسمبلی کے ممبر ہیں. یہ بھی عوام کا ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس فارم 45 بھی ہیں. تو ان کے ساتھ پولیس ایسا سلوک کیوں کر رہی ہے, یہ بھی ایک کوشچن ہے جو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, خیبر پختونخوا سے خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ پہلا سرکاری لیور ٹرانسپلانٹ اور نیورو سرجری انسٹیٹیوٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. وہاں پہ اس کی وہاں پہ باقاعدہ پلاننگ وغیرہ ہو رہی ہے, کس طریقے سے اس کو بنایا جائے گا. علی امین گنڈاپور کا اجلاس میں کہنا تھا کہ منصوبوں میں یہ جو سینٹرز ہیں ان کے قیام کے لیے درکار افرادی قوت, فنڈز اور طبی آلات کے ساتھ ساتھ ان کے انتظامی ڈھانچے کی تفصیل بھی فراہم کی جائے. تو یہ انہوں نے کہا کہ باقاعدہ پلاننگ کی جائے, بتایا جائے کہ اس کا کیا ڈھانچہ ہوگا, کس طرح ہوگا, کس طرح اس میں عملہ آئے گا, سارے جو اس کے فائنینشیل میٹرز ہیں, اور اسی طرح یہ جو سینٹرز ہیں ان کو پائیدار بنیادوں پر چلانے کے لیے قابل عمل فائنینشیل حکمت عملی بھی ترتیب دی جائے. انہوں نے یہ بھی کہا علی امین صاحب یہ جو دو سینٹرز بنا رہے ہیں, ایک یہ لیور ٹرانسپلانٹ کا اور دوسرا نیورو سرجری کا انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں, اس کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی. وہاں پہ وہ یہ نہیں ہوا کہ کسی گراؤنڈ میں وہ کھڑے تھے اور وہاں پہ وہ کھڑے ہو کے بتا رہے ہوتے کہ یہاں پہ یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ جو فائنینشیل پلاننگ کی وہ بات کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا مریم بی بی کی وہ ویڈیو آئی تھی کینسر اسپتال کے حوالے سے, تو وہاں پہ ایک صاحب کہہ رہے تھے یہاں شاپنگ سینٹر بھی بنا دیں گے, یہاں پہ ہوٹل بھی بنا دیں گے, وہاں سے کمائی ہو جائے گی. تو اس قسم کی کوئی ٹک ٹاک کی ویڈیو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی, کوئی اور ویڈیو کسی اور جگہ پہ بھی نہیں دیکھی. علی امین صاحب کی ابھی تک جو جتنے بھی وہ کام کر رہے ہیں ان کی کوئی ٹک ٹاک ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں. تو اس میں وہ خیبر پختونخوا جو حکومت ہے وہ تھوڑی سی پیچھے ہے, دیگر جو پنجاب حکومت ہے وہ اس میں کافی آگے ہے. ان کی ہر جگہ پہ ویڈیوز آ رہی ہیں, مریم بی بی ہر جگہ پہ جا رہی ہیں. اور یقین کریں کہ ایک نون لیگ کے بڑے سخت قسم کے سپورٹر سے ویکینڈ کے اوپر ملاقات ہوئی, تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ ویڈیوز والا معاملہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز کی ویڈیو. اور پھر وہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فیصل آباد وہاں پہ تعزیت کرنے گئے اور اس پہ ازما بخاری صاحبہ نے وہ ویڈیو شیئر کر کے پہلے اوپر عمران خان کو برا بھلا کہا, وہ ہزارہ والا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کا ذکر کیا, اور نیچے کہا کہ مریم بی بی کو بڑا خیال ہے عوام کا. تو اس طرح کی جو میڈیا پالیسی بنائی گئی ہے اور اس طرح سے جو میڈیا کے اوپر نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اس سے فائدہ کم ہو رہا ہے, اس سے الٹا میمز زیادہ بن رہی ہیں, اس سے الٹا جو ہے وہ نقصان زیادہ ہو رہا ہے. پر اینی وے ہر کسی کی اپنی اپنی پالیسی ہے, اور خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ اس طرح کے 2 میڈیکل سینٹرز بنائیں گے جس سے یقیناً عوام کا فائدہ ہوگا. اور اسی طرح اگر پنجاب میں بھی کوئی اسپتال بنے گا تو یقیناً اس سے پنجاب کی عوام کا فائدہ ہوگا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.